وقت کا سبق رفتار پہیہ چل رہا ہے اور دنیا کے حالات بھی تیزی سے بدل رہے ہیں۔ زمین ظلم اور گناہوں سے بھر چکی ہے، ہر طرف دہشت کا راج ہے، قاتل اور لٹیرے دنیا کے محافظ بن چکے ہیں۔ نیو ورلڈ آرڈر یعنی نیا عالمی نظام گلوبل ولیج پر مسلط کیا جا رہا ہے۔ عورت جو شرم و حیا کا مجسم نمونہ ہوتی ہے، اسے ماڈلنگ کے دل فریب نام پر بے لباس کیا جا رہا ہے۔ مقابلہ حسن کے ذریعے نہ صرف عورت کی شرم و حیا کو چھینا جا رہا ہے، بلکہ فحاشی و عریانی کو دنیا میں تیزی سے فروغ دیا جا رہا ہے۔ عورتوں کو مردوں کے شانہ بشانہ کام کرنے کا پرفریب نعرہ دے کر دانشوران فرنگ نے عورت کو سپورٹس، شوبز، تھیٹر، نائٹ کلب اور فلموں کے میدان میں لا کھڑا کر دیا ہے، جہاں در حقیقت عورت تماش بینوں کے لیے ایک تماشا بنتی ہے اور میڈیا یہ تماشا ساری دنیا کو دکھاتا ہے۔ عورت کی بے حیائی کو میڈیا نے فن، آرٹ، گلیمر، شوبز اور سٹارز جیسے خوبصورت نام دیے تاکہ کوئی مہذب فرد یا گروہ ان پر انگلی نہ اٹھا سکے۔ کمرشلز کے ذریعے بچوں اور بڑوں کے اندر فحاشی کے بیج بوئے جا رہے ہیں۔ کارٹونز، فلموں کے ذریعے معصوم ذہنوں کی غلط تربیت کی جا رہی ہے۔ موبائل، ٹی وی، کیبل اور انٹرنیٹ جیسے جدید دور کی جدید سہولتوں کے ہوتے ہوئے بھی ہر فرد تنہا ہوتا جا رہا ہے۔ دنیا میں معاشی اور معاشرتی بدنظمی پھیلائی جا رہی ہے۔ مغربی معاشرے میں بے حسی اور خود غرضی کے سبب انسانی زندگیاں کھوکھلی ہو چکی ہیں۔ بچے بچیاں جوان ہونے سے پہلے ہی بے آبرو ہو چکے ہوتے ہیں اور بڑے ہو کر اپنے والدین کو بے آبرو کر کے گھروں سے نکال دیتے ہیں۔ فلموں اور میڈیا کے ذریعے خدائی قوانین کو ختم کیا جا رہا ہے اور نئے عالمی مادی و شیطانی کلچر کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ ساری دنیا کو روپے پیسے کے چکر میں پھنسا دیا گیا ہے۔ ہر فرد صبح سے شام تک پیسے کے چکر میں سرگرداں ہے۔ ہر ایک اپنا لیونگ سٹینڈرڈ کو بڑھانے کے چکر میں ہے۔ صرف مادہ پرستی اور عیش کوشی کو ہی زندگی کا نصب العین بنوائے جانے کی ترغیب دی جا رہی ہے۔ تقریباً ہر دوسرا فرد پلاٹ، کوٹھی، بنگلہ، مکان، پلازا، اپارٹمنٹس یا فلیٹ کی یوں باتیں کر رہا ہوتا ہے کہ گویا یہی ہمارا مقصد حیات ہے۔ سامعین، ذرا سوچئے، کیا ہماری زندگی کا مقصد صرف دولت کمانا اور عیش سے زندگی گزارنا ہی رہ گیا ہے؟ کیا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں یہی تعلیم دی تھی؟ کیا ہم رحمان کے بتائے ہوئے رستوں پر چل رہے ہیں یا شیطانی نظام کا حصہ بنتے جا رہے ہیں؟ شیطان کے چیلے خباثت اور غلاظت کو خوشنما لباس سے آراستہ کر کے ہمیں ایک ایسی دلدل میں اتار رہے ہیں جس کی ہمیں خبر تک نہیں ہے۔ یہ سب کچھ سمجھنے اور جاننے کے باوجود بھی ہم اس نظام کا حصہ بنتے جا رہے ہیں۔ سامعین، ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں، دستک ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری مزید معلوماتی ویڈیوز ملتی رہیں۔ سامعین، امریکہ اور یورپ میں تو ایک ایسا فرقہ بن چکا ہے جو اپنے آپ کو شیطانی گروہ لوسیفیرین کہلواتا ہے۔ 5 فروری 2013 کی BBC اردو نیوز کے مطابق اس وقت صرف انگلینڈ اور ویلز میں ان کی تعداد 14 ملین سے تجاوز کر چکی تھی۔ عیسائی پادریوں کے مطابق یہ ایک مکمل مذہب بن چکا ہے۔ یہ لوگ چرچ آف شیطان سے تعلق رکھتے ہیں اور اس شیطانی گروہ کا سب سے بڑا علمبردار سر ایلسٹر کراؤلی تھا، جو بہت بڑا فری میسن تھا، جو گزشتہ دونوں عالمی جنگوں میں فری میسن کو خفیہ معلومات پہنچانے کا فریضہ ادا کرتا رہا۔ 1904 میں کراؤلی نے شیطانی نظریات پر مشتمل ایک کتاب لکھی
جس کا نام دی بک آف دی لا رکھا گیا۔ اس کا کہنا ہے کہ جس وقت وہ یہ کتاب لکھ رہا تھا اس وقت اس کے جسم پر لیم یعنی شیطان کی مکمل گرفت تھی۔ کراؤلی لکھتا ہے کہ معاذ اللہ اس زندگی کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، جو کچھ ہوگا اسی زندگی میں ہوگا، اس لیے جو آپ کے دل میں آئے کریں، کسی کی کوئی پرواہ نہ کریں، اس چھوٹی سی زندگی کو اپنی نفسانی خواہشات کے مطابق گزاریں۔ ایک اور ابلیس اینٹن لاوے لکھتا ہے کہ ان کا مذہب شیطانی گروہ خود غرضانہ ہے۔ ہم لوگ صرف اور صرف اپنی ذات کے لیے جیتے ہیں اور جو دل میں آتا ہے وہ کرتے ہیں۔ ہم شیطان کے پیروکار ہیں اور ہم ہر برا کام کرنے کے لیے لوگوں کی ہچکچاہٹ کو دور کرتے ہیں۔ کراؤلی کے شیطانی نظریات کے مطابق لوگوں نے خواہ مخواہ اپنے اوپر مذہب کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے اور آخرت کے ڈر سے گناہ کرنے سے باز رہتے ہیں اور زندگی کا لطف نہیں اٹھا سکتے۔ اس کے نظریات کے مطابق زندگی کو بغیر کسی خوف یا ڈر کے گزارنا چاہیے۔ سامعین، یہ مذہب اب امریکہ اور یورپ میں کھل کر سامنے آ چکا ہے۔ ان کی زیادہ تعداد ہالی ووڈ میں ہے۔ میڈونا جو اسی گروہ سے تعلق رکھتی تھی، اس کا کہنا ہے کہ جب وہ ڈانس کرتی ہے تو اس وقت اس پر شیطان آ جاتا ہے اور سامعین پر وہ چھا جاتی ہے۔ سامعین، امریکی و یورپی محققین کا کہنا ہے کہ ایلسٹر کراؤلی کا فرانس میں 1924 میں ایک یہودی دوشیزہ مس پولن سے معاشقہ ہو گیا، جس سے اس کے ہاں ایک بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام باربرا رکھا گیا۔ باربرا بڑی ہو کر امریکہ چلی گئی، جہاں فری میسن نے جارج ڈبلیو بش سینئر کو اس شرط پر اس سے شادی کروائی کہ وہ بش کو امریکہ کا صدر بنا دیں گے۔ پھر ان کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام جارج ڈبلیو بش رکھا گیا۔ کراؤلی جارج ڈبلیو بش کا نانا تھا جبکہ پریسیکاٹ بش اس کا دادا تھا۔ سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں دستک ٹی وی کی سیریز جانیے کون میں شیطانوں کا سردار ایلسٹر کراؤلی۔ اب ہمارا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ انشاءاللہ بہت جلد ہم اپنے اگلے پروگرام کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت چاہیں گے۔ اللہ نگہبان۔